اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والعرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الحسن علیہ السلام لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ الحسین صلوات. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں. تقریر شروع ہو رہی ہے. بلند ترین ان کے جگہ بہت ہے. جو مومنین ادھر بھی آنا چاہتے ہیں آ جائیں. اگر تھوڑا جگہ ہے ماشاءاللہ سے وہاں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ادھر آ جائیے تو تھوڑا میرے لیے حوصلہ ہوگا. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے جو حضرات کو آنا ہے آگے آ جائیں. خالق کائنات پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس معبود حقیقی نے اس پروردگار عالم نے ہمیں لطف دیا ہے کہ ہم اور آپ مسلسل ذکر ابا عبداللہ الحسین میں اور ذکر حسین میں مصروف ہیں. اور ہم اور آپ فرش پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کر نوحہ خوانی اور یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں. یہ آقا ابا عبداللہ الحسین کو پرسا جو ہم پیش کر رہے ہیں شہزادی سے قبول فرمائیں. اور بہت جلدی 2-3 باتیں مجھے پیغام کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اور اس کے بعد مسائب چونکہ آپ مسلسل ذکر ابا عبداللہ الحسین میں مصروف ہیں. انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں 15 سے 16 منٹ میں آپ حضرات کی خدمت انشاءاللہ پھر آپ نوحہ خوانوں کو سماعت کر رہے ہیں اور سماعت کرتے رہیں گے. دیکھیے بس 2 بات اور اسی میں گفتگو تمام ہو جائے گی کہ کربلا کیا اور کیوں. اسی 2 لفظ پہ پوری گفتگو اور آپ اس کو جیسے انداز سے سنیے اور بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں 1400 برس ہو گئے آج آقا ابا عبداللہ الحسین کا غم ہر جگہ جس شوق کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ تو معجزہ ہے حسین کا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں آواز حسین نہ ہو جہاں حسین کی صدا نہ ہو. بہت اچھا فقرہ ایک آیت اللہ العظمہ نے کہا تھا کہ حسینیت نے اتنا تو وقار بلندی کر دیا کہ کوئی ایک ایسا منٹ اور سیکنڈ نہیں ہے جہاں صدائے حسین نہ ہو لبیک یا حسین نہ ہو. یہ آواز تو حسین نے کربلا کے میدان سے بلند کی تھی مگر حسینیت نے یزیدیت کو اتنا پیچھے چھوڑا کہ آج یزیدی بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ باد حسین. آپ اندازہ کریں یہ آواز آج ہر گوشے سے ہر جگہ سے ہر یہی آواز آ رہی ہے کہ حسین زندہ باد. حسینیت کی صدا آج پورے کائنات میں آپ پوری دنیا کا جا کے سروے کر کے چلے آئیے. آج اس قوم نے اپنے آپ کو ایک تشخص بے نام حسین تو دیا ہی ہے. لہٰذا اس کی آبرو اس فرش ازا کی جو یہاں پہ بچھ رہے ہیں جو جہاں بھی ہو رہے ہیں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ہے. اس لیے کہ ہمارا وجود اسی سے ہے ہمارا سرمایہ اسی سے ہے ہمارا رزق اسی سے ہے ہماری شناخت اسی سے ہے. لہٰذا اس میں اگر کمی آئے گی تو آپ سیدہ کو جواب کیا دیجئے گا. لہٰذا اس کی بقا کے لیے
کام کریے. کسی شاعر نے اسی فرش کے لیے کیا خوب کہا تھا کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. نہیں سنیں کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. خاص توجہ کریں, ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں, ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکموں میں بناتے ہیں. بیٹھیے فرش کی عظمت کو دو مصرے میں سنیے. شاعر کہتا ہے ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. اس کے قدر و منزلت کو احساس کریے کہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, جس فرش پہ ہماری آمد ہے, جس جلوسوں میں ہماری شرکت ہے, اس کی عظمت کتنی عظیم ہے. اسی لیے کام جلوسوں میں بھی وہی ہو جس سے حسینیت کا وقار بڑھے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں, جس سے حسینیت کا وقار بڑھے. اس لیے کہ جب آپ جلوسوں میں رہتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے ہی پہچانا جاتا ہے. نہیں, میرا فقرہ سن لیجئے آپ. ایک بات کہہ رہا ہوں اور اسے جس انداز سے چاہے سنیے. امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت جب کی تو اس وصیت کا ایک فقرہ اہم ہے, اسے سنیے. کیا کہا اس فقرے میں, وصیت میں؟ بہت اہم. میرے نوجوانوں, میں تمہاری آبرو اور عزت کو سنبھالتے ہوئے اور تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. آقا عبدالجلیل, میں نے کہا نا کہ یہ آپ کے کپڑے, یہ آپ کی آمد جلوسوں میں کسی کو پوچھنا نہ پڑے, یہ انداز آپ کا بتائے. اسی لیے مولا نے جاتے جاتے اپنے بیٹے حسن سے کہا وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلْقِ, اے میرے لال حسن, سب سے بڑا حسب تمہارا اچھا اخلاق ہے, سب سے بڑا حسب تمہارا اچھا کردار ہے, سب سے بڑا حسب تمہارا اچھا کیریکٹر ہے. نہیں آپ سمجھے, حسن علی چاہتے تو اپنے بیٹے سے کہتے کہ سب سے بڑا حسب یہ ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو. نہیں توجہ کر رہے ہیں, علی چاہتے تو اپنے بیٹے کو بتاتے کہ میرے لال سب سے بڑا تمہارا حسب یہ ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو, علی کے بیٹے ہو. لیکن حسن نے کہا یہ نہیں ہے حسب, حسب یہ ہے, توجہ کریے, کہ تمہارا کیریکٹر کیسا ہے, تمہارا کردار کیسا ہے, تمہارا کیریکٹر. علی بتا رہے ہیں حسن تمہیں کہنا نہ پڑے کہ تم علی کے بیٹے ہو, بلکہ جب چلو تو دنیا دیکھ کے کہے علی کا لال جا رہا ہے, فاطمہ کا لال. وہی حسین نے بھی چاہا تمہیں کہنا نہ پڑے کہ حسینی ہو, جب چلو تو کہے حسین والا جا رہا. ہمیں کہنا نہ پڑے کہ حسین والے جا رہے ہیں, بلکہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ حسین والا جا رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا, مسجد کی صفوں میں پہنچ گیا, کہے کہ یہ حسین والا جا رہا ہے. عظمتوں کو محسوس کریے, اس لیے کہ ان جلوسوں پر ان کیمروں نے ذمہ داریاں اور بڑھا دی ہیں. پوری دنیا میں آپ کی آوازیں پہنچ رہی ہیں, لہٰذا ہر وقت ہر اوقات آپ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہیں. لہٰذا اس لیے میں مجلسوں میں یہ بھی کہتا ہوں اور تقریروں میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ فرض کے اوپر بزرگوں سے زیادہ جوانوں کو ہونا چاہیے, اور جوانوں سے زیادہ بچوں کو ہونا چاہیے. آج ہماری ماں بہنوں نے اپنے وجود کو پوری دنیا میں ثابت کر دیا. گرمی ہو, جاڑا ہو, برسات ہو, دھوپ ہو, جس عالم میں بھی ہو, وہ اپنے وجود کا. ہم اور آپ سائے میں پہنچ جاتے ہیں دور. نہیں, یہ جو کیمرہ آپ کے سامنے ہے نا, یہ دنیا میں پہنچتا ہے, اور فرش پہ جب یہ دیکھتا ہے کہ خالی بوڑھے بیٹھے ہیں تو دشمن بہت خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے.
نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ کربلا کو حسین نے اسی لیے علی اکبر کے نام کی، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر، ایک مل کے صلوات پڑھے بلند ترین۔ بس میرے عزیزوں میں نے ختم کر دی، بس لہٰذا میں بہت جلدی آخری بات اور مسائل، یہ ہے کمال منزل ہے، یہ فرش، یہ عزا۔ کربلا جتنے ہلکے میں ہم اور آپ لیتے ہیں اتنے ہلکے میں کربلا نہیں ہے، کربلا بہت عظیم ہے۔ ہمارے اور آپ کی دماغ کی اپج کا نام کربلا نہیں ہے، معصوم ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام کربلا ہے۔ ہاں توجہ کریں، یہ جو آج 1400 برس سے کربلا زندہ ہے ہر آدمی کو، اما چھوڑیے ہندو دشرت ناتھ نے کیا خوب فقرہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو شیعہ حسین کو اپنا کہتے ہیں، اپنا نہ کہو، حسین ہمارے بھی ہیں اور حسین پوری کائنات کے ہیں، کہ اس لیے کہ حسین کی قربانی پوری دنیا کے لیے ہے، مانوتا کے لیے ہے، جہاں پہ انسانیت پنپ رہی ہے وہاں حسین زندہ ہے۔ اور اس نے بڑے اچھے 4 مصرے بھی کہے، وہ کہتا ہے ہندو دشرت ناتھ، تو حسین کو کہتا ہے کہ تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، تو ہر دور کے دین کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے۔ عرشی مولائی صاحب سنیے کہ کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے۔ وہ کہتا ہے ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ مل کے ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ، تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ کربلا بہت بلند ہے، کربلا کے اہداف، کربلا کا مقصد، اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کربلا کے ہدف اور مقصد کو نہ ڈھونڈا کریے۔ ہر آدمی اپنے ذہن کی اپج کو سمجھتا ہے کہ کربلا ہے، کربلا آپ کے ذہن کی اپج نہیں ہے، کربلا وہ بتائے گا جو کربلا تیار کر رہا ہے، اور کربلا کا مقصد بھی اسی سے لیجئے جو کربلا کو تیار کر رہا ہے، نہ کسی ذاکر، نہ کسی خطیب، نہ کسی مفتی، اس سے کربلا نہ لیجئے۔ کربلا معصوم کے قول کی روشنی میں بتائی جائے گی کہ کربلا کیا ہے۔ اب دیکھیے، بس آخری بات ہے، کیا ہے کربلا؟ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آقا ابا عبداللہ الحسین نے 28 رجب کو کیوں ارادہ کر لیا؟ کیوں نکلے امام حسین؟ ہر آدمی اپنے اعتبار سے نظریہ دے گا، جس سے پوچھ لیجئے، یہاں پہ 100 لوگ تو بیٹھے ہی ہوں گے، 100 لوگ سے مولوی صاحب پوچھ لیجئے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے بتائے گا۔ جو بڑا نمازی ہے وہ کہے گا امام حسین نماز کے لیے گئے تھے، جو بڑا روزے دار ہے وہ کہے گا امام حسین روزہ بچانے کے لیے گئے تھے، جو بڑا حاجی ہے وہ کہے گا امام حسین حج کے لیے۔ اما ہمارے یہاں لکھا گیا کہ امام حسین کربلا کوفیوں کے خط کی وجہ سے گئے، لکھنے والے یہ تک لکھ گئے، میں کہتا ہوں کوفیوں کے خط میں اتنی دم کہاں جو حسین کو نکلنے پہ مجبور کر دے۔ ارے توجہ کریے، یہ آقا ابا عبداللہ حسین کا قدم، میں نے کہا نا کہ کیوں کربلا، ہم اس کو سمجھیں تبھی۔ یہ جو آج 1400 برس سے کیا ضرورت ہے ابھی وہاں جلوس ہوا پھر یہاں بھی آنے کی، کیا یہ جو حرارت ہے، یہ کربلا کیا ہے، اس کی منزل کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیز میں جو ہم کربلا کو سمیٹتے ہیں، اس میں ہم کربلا کو گھٹا رہے ہیں۔ کربلا اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اصول دین بتائیے کتنے ہیں مولوی صاحب؟ اصول دین کتنے ہیں؟ مولوی صاحب آپ تو پڑھاتے ہی ہیں، میں اور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اصول دین کتنے ہیں بھیا؟ بولیے تیز آواز میں، یہ کیمرہ مین جو ہے بتائے گا پوری دنیا کو، یہی قوم ہے نہ پنجتن کو بھولتی ہے نہ 5 کو بھولتی ہے، لہٰذا بتائے گی اصول دین 5۔ توحید دیکھیے، نہیں بات میری پہلے آپ سمجھ لیجئے تبھی گفتگو آگے سمجھیے گا۔ ہم لوگ کربلا کو ہلکے میں جانتے کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ یزید کی پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔
نہیں توجہ کریے، ہمارے یہاں چونکہ یزید کی پوزیشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ کربلا کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہم تو کربلا کو تھی نہیں، یزید کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی پیر سے مسل کے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، وہاں سے کوئی اٹھا، پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد۔ سوچتے گلی کوچے کا کوئی ایسا آدمی تھا، بس ہم سوچتے ہیں یزید مرد آباد، دیکھیں بارش ہو رہی ہے گفتگو سمیٹ رہا ہو، لہذا ہم سوچتے ہیں کہ یزید اتنا بونا تھا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ ہمارے یہاں کربلا کو ہلکے میں اسی لیے لیا جاتا ہے کہ چونکہ چچا یزید کی پوزیشن، بیٹھ جا بابو، یزید کی پوزیشن ہمارے یہاں کلیئر نہیں ہے، ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اسے، مگر آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ خبیث اتنا بے وقوف نہیں تھا جسے آج ہم اپنے پیر سے کچل کے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد کرتے ہیں، یہ اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا زینب نے بنایا۔ بچوں کریے، اسے بونا سجاد نے اس کے دربار میں بنایا۔ یہ اتنا بونا تھا نہیں، یہ اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا زینب نے بنایا، اسے بونا سجاد نے بنایا، ورنہ مقصد اس کا یہ تھا کہ قرآن تو ہو، یزید بھی چاہتا تھا کہ قرآن ہو، مگر وہ قرآن ہو کہ جس میں شراب حلال ہو، وہ بھی چاہتا تھا کہ قرآن رہے، مگر وہ قرآن رہے کہ جس میں زنا حلال ہو، حرام نہ ہو، مگر حسین نے کہا کہ ہم سر تو کٹا دیں گے مگر قرآن کو باقی رکھیں گے، دین کو مٹنے نہ دیں گے۔ بس میرے عزیزوں، آج اسی یاد کو منانے کے لیے یہ سارا مجمع موجود ہے۔ میں چونکہ امام کے تسمے کے حوالے سے بھی ہے، لہذا آئیے سلام کر لیں اس مظلوم کربلا پر کہ جس نے کربلا کی خاک پر اپنا اکبر قربان کر دیا، اپنا خاص قربان کر دیا۔ یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میری ماں بہنوں تم کو سلام، تمہاری آبوز کو سلام، تمہارے بچوں کو سلام۔ اللہ رے جب تمہاری شرکت ہوتی ہے نا تو لیلا سلام کرتی ہے، اے میری کنیزو تم پر سلام۔ السلام وعلى الأرباح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ مجھے نہیں پتا عصر عاشور رات ہو رہی ہے، گھر پہنچو گے بستر ملے گا، مگر ہائے رے کربلا والے، سکینہ کی صدا اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے، بیٹا مصیبت میں ہو، کوئی تڑپے نہ تڑپے، ماں باحیات ہو تڑپتی ہے، نہ ہو تو قبر میں تڑپتی ہے۔ یہی وجہ تھی میرا آقا جب کربلا میں تھا، فاطمہ کی آواز آئی، ختم ہو گئے مسائل۔ میر انیس کہتے ہیں جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمد۔ اس وقت کو حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ زخم اور دو عالم کا مرتدہ۔ آواز کو بلند کر لو، ارے 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے تو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اور جوانوں بلند کر لو آوازیں، میں مسائل ختم کر رہا ہوں۔
مجھے اس لیے کہ یہ مرحلہ وہ ہے جو تھوڑی ڈھلان ہے آقا ابا عبداللہ حسین کی، ذرا سی رخصتی کا احساس، اور اس کے بعد آپ جلوس میں شرکت کریے گا۔ آیت اللہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں اکبر گیا، قاسم گئے، اون و محمد گئے، وہ قیامت نہ تھی جو حسین خیمے سے نکلے۔ نہیں، آپ نے اکبر کی رخصتی بھی بہت سنی ہے، آپ نے بہت رخصتی سماعت کی ہے، مگر میرا بھی دل، اور میں نے مقتل پڑھا ہے، مقتل کا کلیجہ رکھ دوں آپ کے سامنے، جیسا میرا آقا نکلا ویسا کوئی نہ نکلا۔ مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ سے میں نے سنا، اگرچہ مقتل میں یہ نہیں، لیکن وہ پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کربلا میں حسین کا نکلنا اس لیے قیامت کا تھا کہ علی کی کچھ بیٹیاں علی کی شہادت پہ اتنی چھوٹی تھی کہ حسین نے بچیوں کے طرح پالا تھا، کہ جب حسین نکلنے لگے تو زمین پہ لیٹ کر آقا کے دامن کو پکڑ کر اے بھائیا ارے اللہ جائیے، اے بھائیا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی تقریر۔ علی کی بیٹیاں حسین کا دامن پکڑ کے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، اے بھائیا نہ جائیے، زینب اے میرے بھائیا کس کے حوالے۔ اور آیت اللہ مرسی نشفی نے لکھا اکبر جب گئے نا تو انداز جانتے کیسا تھا، سب گھر سے نکلے ہوں گے، سب گھر سے جاتے ہیں، اکبر جب نکلے تو چہرہ مقتل کی طرح، خوش خیمے کی طرح، چہرہ مقتل کی طرح، ہر شہید ایسے نکل رہا تھا، لیکن جب حسین نکلے تو چہرہ خیمے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، اے زینب ارے خیمے میں جاؤ، اے پرسو ارے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی۔ مقتل نے لکھا میرا آقا اسی حالت میں زلجنا تک آیا، جیسے ہی زلجنا کے پاؤں میں دیکھا ایک معصوم بچی لپٹ کے کہہ رہی اے بابا کے زلجنا، بابا کو مقتل نہ لے جا۔ سنو ختم ہو گئے، دو مصرے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ اے بابا کے زلجنا، حسین نے جیسے ہی بچی کو دیکھا سینے پہ لٹال لیا اور زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ حسین سمجھ رہے تھے، تھپکیاں دے رہے تھے، اے سکینہ اب میرا سینہ نہ ملے گا، اے سکینہ بھیا سجاد کے سینے پہ سونا، اے سکینہ پھپھی اماں کا سینہ۔ سکینہ کو ابھی حسین کہہ رہے تھے کہ سکینہ کی نیند لگ گئی۔ مقتل نے لکھا جیسے ہی بچی اٹھی کھڑی ہوئی سکینہ اور کہا بابا خدا حافظ۔ ختم ہو گئی۔